السلام علیکم۔ یہ دعا بہت پیاری ہے، میرے ساتھ ضرور مانگیں۔ اے اللہ، یہ بہت مہربان رحم کرنے والے عظیم بادشاہ، میں خاموشی اور ندامت کے ساتھ تیرے حضور حاضر ہوں۔ اے اللہ، میں تیری عدالت کے لگنے سے پہلے تیری شفقت اور رحمت کے ذریعے اپنے سب گناہوں کی معافی چاہتی ہوں۔ اے اللہ، ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ، ہمیں عذاب قبر اور قیامت کے دن کی دہشت سے بچانا۔ اے اللہ، ہماری تمام مشکلات اور دکھوں کو ہم سے ہٹا دے۔ اے اللہ، اپنی رحمت سے ہمیں، ہمارے والدین، سب رشتہ داروں اور تمام مسلمان مرحومین کو معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک، ہماری تمام نیک اور جائز دعائیں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین کو سلامت رکھ اور صحت و تندرستی کے ساتھ تمام زوجین میں محبت بنائے رکھ۔ ان کے درمیان میں جو ناراضگی ہے اسے دور فرما۔ اے رب کائنات، اپنی رحمت سے ہم سب کے لیے خیر کے دروازے کھول دے، تمام پریشانیاں دور فرما، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، رزق و روزی میں برکت عطا فرما، ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا، ہمیں خیر بانٹنے والا بنا، ہمیں مخلوق سے محبت کرنے والا بنا، ہمیں عذاب قبر سے بچا، ہمیں عذاب جہنم سے بچا، ہمیں بے حساب جنت میں داخل فرما۔ بے شک تو ہی دعائیں سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، اسلام کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اے اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما۔ ہماری دعا اپنے رحم سے، اپنے کرم سے قبول فرما، اور جس نے یہ دعا بھیجی ہے اور اسے آگے بڑھا رہا ہے اس کی ساری پریشانیوں، تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما اور صحت و تندرستی عطا کر۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، میری موت آسانی والی کرنا کہ سر سجدے میں ہو اور جان نکل جائے، جمعہ کا دن ہو، مکہ مدینہ کا شہر ہو، کفر زمزم میں تر ہو، قبر جنت البقیع میں ہو، جب دفنانے جائیں تو قبر پھولوں سے بھری ہو، قبر بند ہو تو جنت کی روشنی ہو۔ اے اللہ، تو مجھے ایسا بنا دے کہ یہ دعا میرے حق میں قبول ہو جائے، تیرے پسندیدہ بندوں میں میرا شمار ہو جائے۔ اے اللہ، ہم آپ کے در پر آنا چاہتے ہیں، ہم سے بیماری کا خوف ہٹا دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی طرف لوٹا دے۔ اے اللہ، ہماری توبہ قبول کر لے۔ اے اللہ پاک، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کی پیروی کرنے والے سب مسلمانوں پر اپنی تمام رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ یا آرزوئے آسمان کے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ، اور آج ہماری تمام دعاؤں کو، حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔
ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں کسی پر بوجھ نہ بنانا۔ اے اللہ ہمیں اپنے خزانوں سے عطا کر ہمیں لاچاری، معذوری اور بے بسی بچا۔ اے پاک پروردگار، جس طرح تو رات کو دن میں بدلتا ہے، اسی طرح ہماری مشکلات کو آسانیوں میں، ہماری بیماریوں کو تندرستی میں، ہماری نفرتوں کو محبتوں میں، غم کو خوشی میں بدل دے۔ اے رب کریم، تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما، تمام غریبوں اور مسکینوں کی غائبانہ مدد فرما، اور ضرورت مندوں کی تمام ضرورتیں اور مرادیں پوری فرما۔ جو بے گھر ہیں ان کو عافیت والا گھر عطا فرما۔ اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیری عصمت کا واسطہ، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہماری ضرورتیں حاجتیں پوری فرما دے۔ اے میرے پاک پروردگار، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ کو تو قبول کرتا ہے، جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور ان پر تو اپنا کرم فرماتا ہے۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی۔ اے اللہ ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا، اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ جن اساتذہ کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا ہے، یا اللہ ان کی مشکلوں کو آسان فرما، انہیں وہ سب کچھ عطا کر جس کی انہیں ضرورت ہے، اور ان کی زندگی بھر کی خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے یہ ہاتھ ہمیشہ تجھ سے مانگنے والے ہوں اور دوسروں کو دینے والے ہوں۔ اے پاک پروردگار، ہندوستان سے لے کر جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، یہ جن جن ملکوں میں نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بھی امتی ہے، ان سب پر رحم فرما۔ پوری امت مسلمہ پریشان ہے، سب کے دکھ اور پریشانیوں کو دور کر دے۔ یہ تمام خزانوں کے مالک، سنا ہے تیرے گھر کی زیارت پیسوں سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتی ہے، ہم سب کی قسمت میں حج اور عمرہ لکھ دے۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکر ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ اے اللہ ہماری جان، مال اور عزت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اے اللہ ہر حاسد کے حسد اور نظر بد سے بچا۔ اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں پر نادم ہونے اور توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری وہ ضرورتیں پوری فرما، ساری حاجتیں پوری فرما دے۔ اے اللہ اپنے خزانہ غیب سے ہماری ساری ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ دنیا میں جتنی آفات، بلائیں اور پریشانیاں ہیں، اے اللہ ہمیں ان تمام آفات سے نجات عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ تو اپنے نیک بندوں کو جو دیا کرتا ہے وہ ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ تیرے بندے جس جس بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہے، ان سب کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ اپنے گھر کے سامنے ہمیں بھی سجدہ کرنا نصیب فرما۔ اے اللہ مجھے بخش دے، بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ میرے رب، میں نے برا عمل کیا اور اپنی جان پر ظلم کیا، بس تو مجھے بخش دے کہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد کوئی تکبر نہ ہو، ہمیں
ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور بابرکت ہو، اور ایسی موت عطا فرما جو باعث مغفرت ہو۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے اور ہماری اصلاح کر، اور ہمیں سلامتی کے راستے دکھا، اور ہمیں گناہوں کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف نجات دے، اور ہمیں ظاہر اور چھپے ہوئے گناہوں سے بچا، اور ہمارے لیے ہماری سماعتوں، ہماری بینائیوں، ہمارے دلوں، ہماری اولاد میں برکت دے، اور ہماری توبہ قبول کر۔ بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے، اور مجھے داخل جنت فرما اپنی رحمت سے، یہ سب سے زیادہ رحمت کرنے والے۔ یا اللہ ہم جن مشکلات، پریشانیوں اور بیماریوں میں مبتلا ہیں، تو انہیں اپنی شان کریمی سے آسانیوں، راحتوں، صحت و تندرستی میں بدل دے، ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی اور اپنی رحمت عطا فرما، کامل ایمان، صحت و عافیت کے ساتھ بے حد و حساب و بابرکت رزق کریم عطا فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھ، اور دنیا و آخرت میں سرخرو فرما۔ اے اللہ آپ ہی کی قدرت سے ہم نے صبح کی، اور آپ ہی کی قدرت سے ہم نے شام کی، اور آپ ہی کی قدرت سے ہم جیتے ہیں، اور آپ ہی کی قدرت سے ہم مرتے ہیں، اور آپ ہی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ اے اللہ ہمیں صحت و سکون اور ایمان والی زندگی عطا فرما، اور ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما جو صراط مستقیم پر ہیں اور صابر و شاکر رہتے ہیں، اور عاجزی کو افضل نعمت جانتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں کامل ایمان اور سچا یقین اور کشادہ رزق اور عاجزی کرنے والا دل، تیرا ذکر کرنے والی زبان اور حال، اور پاک روزی اور سچے دل کی توبہ، موت سے پہلے کی توبہ، موت کے وقت کا آرام، اور مرنے کے بعد مغفرت و رحمت، اور حساب کے وقت معافی اور جنت کا حصول، اور دوزخ سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا، ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہدایت پر رکھ۔ یا کریم ہم پر اپنا کرم کر، یا رحیم ہم پر رحم فرما، ہمیں ہدایت دے اور صراط مستقیم پر چلا۔ اے اللہ ہمارے دوست و احباب کی مغفرت فرما جنہوں نے مصیبت کی گھڑی اور ضرورت کے وقت ہمارا ساتھ دیا۔ اے اللہ ہمارے محسنین کی مغفرت فرما، ہم سے محبت رکھنے والوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اے اللہ جو لوگ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، جو ہم سے محبت رکھتے ہیں، اے اللہ ان سب کی دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان تمام کی مغفرت فرما، ان کی دنیا و آخرت کی تمام حاجتیں پوری فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں تمام نعمتوں سے مالا مال ایک آزاد ملک عطا فرمایا۔ اے عطا کرنے والے رب ہمیں ہمارے اس ملک کو سیاسی و معاشی ترقی عطا فرما، ہمیں اس ملک سے محبت کرنے والے حکمران عطا فرما۔ یا اللہ تو رحم کر دے۔ یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ اے دو جہانوں کے رب، اے رب العالمین ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر ڈال دے، ہماری ہر مشکل آسان فرما۔ اے اللہ ہمیں بخش دے، بخش دے، بخش دے۔ اے اللہ آپ ہی کی قدرت سے ہم نے صبح کی، اور آپ ہی کی قدرت سے ہم نے شام کی، اور آپ ہی کی قدرت سے ہم جیتے ہیں، اور آپ ہی کی قدرت سے ہم مرتے ہیں، اور آپ ہی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ ہماری آنکھ میں حیا، دلوں میں اپنا خوف، اور زبان پر خیر کے کلمات جاری فرما۔ ہمیں ہر قسم کے شر، فتنہ فساد سے بچا، اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ جنہوں نے ہمیں بڑی پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی،
اے اللہ ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ جن اساتذہ کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ تیرے دین کا علم ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائی، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی۔ اے اللہ ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ ہمارے ملک کو ہر طرح کے فتنے اور شر سے بچا، اس میں فساد اور برائی پھیلانے والوں کو ناکام اور رسوا کر کشمیریوں کی مدد فرما، کشمیر و فلسطین کو آزادی عطا فرما۔ اے اللہ کریم ہمیں ہر مشکل اور پریشانی سے محفوظ رکھ، رزق میں خیر و برکت عطا فرما، وہ تمام بھلائیاں عطا فرما جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی تھی، اور ہر وہ شے جس کے شر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی تھی، اس سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ مجھے اتنا وسیع رزق عطا فرما کہ میں تیری مخلوق کی محتاج نہ رہوں۔ یا اللہ ہر ماں کی بیٹی سلامت رہے۔ یا اللہ وہ لب کبھی خاموش نہ ہوں جو روز دیتے ہیں دعا مجھے۔ آمین۔ اپنی رب سے مانگے، دل کھول کر مانگے، وہ چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے وہ بھی کہہ ڈالیں کہ اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اے پروردگار عالم، جس نے بھی یہ دعا لکھی پڑھی اور اسے آگے پہنچائی، اس کے تمام گناہ معاف فرما، اس پر اپنی رحمت نازل فرما دے اور اس کی جائز حاجات پوری فرما۔ آمین۔ صبر رکھو، آنے والا کل بہت خوبصورت ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔